آج 24 رمضان آخری ہفتہ کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کی ہر وہ حاجت جس کے لیے آپ راتوں کو جاگتے ہیں، جس کے لیے دل بے چین رہتا ہے، رب کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پورا سال گزر جاتا ہے، پھر جا کر ایسا دن نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دیر نہ کرے، غفلت نہ کرے، ابھی پڑھ لے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی توجہ تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان مبارک ہے اور رمضان کے آخری ہفتے کا بابرکت دن۔ یہ وہ دن ہے جس کی قدر وہی بندہ جانتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت، مغفرت اور رزق کے بے شمار دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے لیے خاص بنایا تاکہ وہ دل و دماغ سے اپنی زندگی کی اصلاح کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا اور اسی مہینے میں وہ بابرکت رات رکھی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خصوصی طور پر نازل فرماتے ہیں اور شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے تاکہ بندہ زیادہ عبادت اور نیکی کر سکے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کا یہ اجر اور اس کی اہمیت ایسی ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بھی اپنے اپنے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے دن بھر اس کے نفس اور خواہشات کو روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہر چھوٹا عمل بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کا دن ہفتہ کا دن بھی ہے اور ہفتے کے دن کی فضیلت بھی عظیم ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور بندے کی تقدیر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر رمضان کے آخری ہفتے کے دن یہ اثرات زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ آج کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ مدد اور مغفرت طلب کرے اور دل کی گہرائی سے رزق، سکون، صحت اور خوشحالی کی دعا کرے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ کھانے پینے کی نعمت محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی سکون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج کے دن کی اہمیت اور قدر کا اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ دن آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے خوشحالی، سکون اور برکتیں وارد ہوتی ہیں۔ آج کے دن کی عبادت، توبہ اور وظائف سے نہ صرف زندگی کی مشکلات کم ہوں گی بلکہ دل اور روح کو سکون اور تسکین بھی ملے گی، اور ہو سکتا ہے یہی لمحہ آپ کی تقدیر بدل دے اور آپ کی زندگی میں وہ برکتیں لے آئے جن کے لیے آپ برسوں سے دعا کر رہے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے تسبیحات اور وظائف پڑھ رہے ہیں لیکن دعاؤں میں کامیابی، مشکلات کے حل میں آسانی اور تقدیر کی رہنمائی میں رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالے کھول دیتے ہیں، نصیب کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو میں روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جو شخص آج یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ رات کو اپنی حاجت مانگتا ہے تو صبح ہوتے ہی اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح مانگے تو شام ہونے سے پہلے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج آپ کو اپنا لاڈلا بنائے گا۔ جیسے ماں اپنے لاڈلے بچے کی ہر خواہش کو پوری کرتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو گھر میں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے یا رشتے آ بھی جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے۔ خود یا والدین کے ذریعے اگر شادی کے اسباب چاہتے ہیں، مالی مشکلات ہیں یا حالات کی رکاوٹیں ہیں تو یہ وظیفہ غیب سے مدد لے کر تمام رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ دوستو، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا زندگی کے تمام پہلوؤں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔
مالی پریشانیاں، گھریلو مسائل اور تقدیر کی بندشیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر کبھی آپ نے کسی سے مدد مانگی اور ناکام ہوئے یا زندگی کے ہر راستے پر ناکامی اور رکاوٹیں دیکھیں تو آج رمضان کے اس مبارک دن یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور روحانی سکون چاہتے ہیں۔ رات کو پڑھے تو صبح ہی کامیابی، مالی برکت اور رشتوں کی آسانیاں نصیب ہو جائیں۔ صبح پڑھے تو شام تک ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ رب کریم کے لاڈلے بن کر آپ کی تقدیر کے تارے خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں ہر عمل، دعا اور وظیفہ کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص سچے دل کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور نیک اعمال انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً سنتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے صراط اور بھی گہرے اور فوری ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن آپ رب کے قریب ہوتے ہیں اور ہر حاجت، ہر مسئلہ، ہر خواہش اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک ایسا راز ہے جو اللہ کے ولیوں نے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں معجزات دیکھے۔ آج اگر آپ دل سے یہ وظیفہ پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ تو رب کریم آپ کی زندگی کے تمام مسائل، رکاوٹیں اور مشکلات ختم کر دے گا اور ہر قدم پر کامیابی عطا کرے گا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا کسی بھی اور ملک میں رہتے ہوں، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 24 تاریخ آخری ہفتہ کا دن آ جائے تو باوضو ہو کر مصلی پر ادب اور آئسی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ پھر اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اصرار کے ساتھ مانگیں، ٹوٹ کر مانگیں، کیونکہ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رحمان اور اتنا رازق ہے کہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو نہ چہرے دیکھتا ہے نہ ماضی کے گناہ، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آپ اس وظیفے کے دوران جو کچھ مانگتے جائیں گے وہ رب آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اصل چیز دل کی حاضری اور یقین کی طاقت ہے۔ اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ آج 24 رمضان آخری ہفتہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر دل کی خواہش جدا ہے، ہر آنکھ کا خواب مختلف ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے تو گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی مانگ لے، کسی کو من پسند نوکری چاہیے تو وہ مانگ لے، کسی کو شادی، اولاد، عزت، سکون، کاروبار میں برکت یا قرض سے نجات درکار ہے تو وہ سب کچھ اپنے رب سے مانگ لے۔ مگر یاد رکھیے، آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عرض کریں، اے اللہ، میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کے حل کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب تمام مقاصد کی نیت کر لیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ اب دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور آپ خود کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب محسوس کر رہے ہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور اب پہلے نمبر پر وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو کابرین، اولیاء اور صوفی کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں، تو آج وہ راز بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا دروازہ سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں،
اور جب بندہ گناہوں کی گرفت میں آ جائے تو پھر چاہے تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں اثر نہیں کرتی۔ اس لیے بزرگان دین پہلے توبہ کرتے تھے، پھر وظیفہ شروع کرتے تھے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سچی توبہ کرے۔ یہ کلمت بندے کو اپنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے اور رب کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ توجہ سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ دل میں ندامت ہو، آنکھ میں نمی ہو، زبان پر عاجزی ہو۔ پھر اللہ سے عرض کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ جیسے ہی دل گواہی دے کہ سچی توبہ قبول ہو گئی ہے، فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو بندے کے دل کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کر کے خالص توحید سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل کی گہرائی سے کرتا ہے، رب اسے پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم سورت سورہ اخلاص ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب بندہ یہ الفاظ دہراتا ہے تو گویا اپنے دل کو ہر سہارے سے ہٹا کر صرف ایک رب کے سہارے پر لے آتا ہے۔ اب آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 27 بار پڑھنی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، اور پڑھتے وقت اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے پڑھے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت سے پڑھے، اگر کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے تو رب سے مانگے، اگر گھریلو پریشانیاں ہیں تو ان کے حل کی نیت کرے، مگر یاد رکھیے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا آپ کے وسائل کا نہیں اپنی قدرت کا حساب رکھتا ہے۔ آج 24 رمضان آخری ہفتہ کے دن اگر آپ نے 27 بار سورہ اخلاص یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں جائے گی، بشرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت بابرکت اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے، ایسا نام کہ جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اس کے رزق میں کشادگی فرمائی، اس کے راستوں کی رکاوٹیں دور کی اور اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے۔ یہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو یعنی وسعت عطا فرمانے والا، کشادگی دینے والا، تنگی کو فراخی میں بدلنے والا۔ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل میں کشادگی عطا فرما، میرے حالات میں آسانی عطا فرما، میرے بند راستے کھول دے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، معاملات اٹکے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو پا رہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، تو یہ نام ان سب گروں کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ وہ مصیبتیں بھی جو ابھی راستے میں ہیں اور جن کا آپ کو علم تک نہیں، اللہ کے حکم سے ٹل سکتی ہیں۔ اب طریقہ توجہ سے سن لیجئے۔ یا باسطو ایک بار، یا باسطو 2 بار، یا باسطو 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھے، پہلے نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص، پھر 11 بار یا باسطو، اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ یہ ترتیب، یہ تعداد اور یہ طریقہ بہت اہم ہے۔ عمل مکمل کرتے ہی سب سے پہلے سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا وظیفہ بھی گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں دکھاتا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کریں، اور جب دل گواہی دے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر مانگیے، ضد کے ساتھ مانگیے، آنسوؤں کے ساتھ مانگیے، سسکیاں لے کر مانگیے، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 24 رمضان آخری ہفتہ کا یہ خاص وظیفہ کابرین کا بتایا ہوا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اسے ناکام نہیں لٹایا۔ آپ بھی پڑھ کر مانگیے، اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔